Smart Sound. خدائے سلوس کے محیب نام میں تمام ویورز کی خدمت میں سلام قبول ہو۔ آج ہم پریئر ٹائم سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے درمیان خداوند کے خادم پاسٹر شہباز جمال صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ایوری ڈے گاسپل چرچ کے، اور خداوند نے انہیں بڑی برکت دے رکھی ہے۔ خداوند دور و نزدیک اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے استعمال کرتا ہے، اور مختلف شہروں میں اوکاڑا، سیالکوٹ، لاہور اور بھی دوسری جگہوں پر خادمین جو ہے وہ ان کے اندر کام کرتے ہیں، اور خداوند انہیں برکت دے رہا ہے۔ خداوند اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو ہم پاسٹر شہباز جمال کو اپنے اس پریئر ٹائم سیگمنٹ میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج یہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اور اسی طرح ہمارے درمیان خداوند کے خادم پاسٹر شاہد جوید صاحب جو خداوند کا زندہ پاک کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں مختلف جگہ پہ۔ خداوند ان کو اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہم ان کو بھی اپنے اس پریئر ٹائم سیگمنٹ میں جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے درمیان گریس ٹیلی ویژن کی ٹیم ایلڈر شفیق صاحب، ایلڈر لیاقت صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں اور اسی طرح ہمارے درمیان مسز ایرک صاحبہ جو ہے وہ موجود ہیں، عامر مشتاق صاحب جو کہ درمیان موجود ہیں۔ آج اس پریئر ٹائم ابھی ہم سب جھکیں گے، اس سارے پریئر ٹائم سیگمنٹ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے کہ خداوند شروع سے لے کر آخر تک ہمارا ہادی اور رہنما بنے۔ آج جو بھی پرستش کی جائے اور خداوند کے آگے جو بھی منتیں، فریادیں، عرضیں دعا کے وسیلہ سے رکھی جائیں تو خداوند ان دعاؤں کا بر وقت جواب دیں۔ اور اسی طرح آج خداوند کے کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہم برکت پائیں۔ سو ابھی ہم سب جھکیں گے، ہمارے درمیان ایلڈر لیاقت صاحب موجود ہیں جو اس دعا میں رہنمائی کریں۔ دعا مانگیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند پاک، خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو پیار اور محبت کرتا ہے۔ تو نے خداوند ہم سب کو جمع کیا کہ آج خداوند گریس ٹائم کے وسیلے سے، اس پریئر ٹائم کے وسیلے سے خداوند پاک خدا ہم تیرے حضور میں چکے ہیں۔ تمہارا چکنا قبول تے منظور کرنا پاک خداوند خدا۔ آج اتنے لوگ خداوند یسوع بادشاہ تیری پرستی کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، ہم سب کے ساتھ ہونا، ہم تیری برکت، تیری سلامتی چاہتے ہیں۔ ان کے وسیلے سے خداوند تیرا کلام جگہ پہ جگہ خداوند پھیلتا ہے۔ اے پاک خداوند، آج کی یہاں عبادت، پوجا اور تیری پرستش ہو، خداوند تیرے پاک مقدس روح القدس کو مانگتے ہیں۔ خداوند گریس ٹیلی ویژن کا وہ پاک خداوند چیئرمین ہے، ہم اس کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے خداوند دعا کو ہوں، اس کے گھرانے کے لیے دعا کو ہوں پاک خدا۔ یسوع بادشاہ جو کہ تیرے نام کو پھیلانے کے لیے خوش ہے، اس کی امیدوں کو خداوند پورا کرنا۔ جتنے لوگ خداوند گریس ٹیلی ویژن کے وسیلے سے خداوند برکت پا رہے ہیں، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کو ہدیہ نذرانے دے رہے ہیں، اے پاک خداوند ان کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں خداوند تیرا نام عزت اور جلال پاتا رہے۔ آج جتنے لوگ خداوند یہاں جمع ہیں، تیرے بیٹے ہم سب کو بڑی برکت دینا۔ آج کی عبادت، آج کی پرستش، آج کا ہمارا جھک جانا تیرے حضور میں بھرپور کی مان پہنچے۔ یسوع بادشاہ ہم سب کی مدد اور رہنمائی کر، خداوند مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں، آمین۔ مسز آرو جوید کھوکھر صاحبہ موجود ہیں جو خداوند کی خدمت میں سرگرم ہیں۔ خداوند ان کو اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سو میں چاہوں گا کہ یہ تلاوت کلام مقدس پیش کریں۔ 86 زبور ہے، اس کی پہلی آیت سے لے کر 10 آیت تک تلاوت کریں۔ میں سے ہم پڑھیں گے۔
اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا، اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے ساتھ دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب محبوبوں میں تو سا کوئی نہیں اور تیری سنتیں بے مثال ہیں۔ یا رب سب قومیں جن کو تم نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، آمین۔ ابھی ہم خدا کی پرستش میں آگے بڑھیں گے۔ ہمارے درمیان جو ہے وہ عامر مشتاق صاحب موجود ہیں، عارف جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ خدا کی مدح سرائی میں جو ہے وہ گیت پیش کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم خدا کی مدح سرائی کرتے ہیں، خدا کے نام میں آگے بڑھتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، تو یقیناً خدا کا ابر جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، خدا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم سب خدا کی مدح سرائی جو ہے وہ کریں گے۔ मैनू दुख पहुंचावे।
ਗਲਤਾਂ ਹੋਏ ਕੇ ਚੰਗੀ ਗਲਤਾਂ ਹੋਏ ਕੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆਕੇ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆਕੇ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾਣਾ ਏ ਚੁਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੁਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਯਿਸੂ ਆਣ ਬਚਾਇਆ ਏ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਯਿਸੂ ਆਣ ਬਚਾਇਆ ਏ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਨਾ ਠੋਕਰ ਖਾਏ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ
تجھ میں کھو جائیں گے ہم تجھ میں کھو جائیں گے پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے تیرا ہی کلام یسوع میری ڈال ہے تیرا ہی کلام یسوع میری ڈال ہے تیرے میری فریاد ہم ڈوب جائیں گے پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے پاک روح کے لوگوں نے پریئر ٹائم میں پریئر ریکویسٹ جو ہیں وہ بھیجی ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں گے، اور خاص طور پہ بیٹے نوید کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے کہ خداوند نے کافی حد تک وہ اس کو ریکور کی ہے شوگر کی پرابلم سے، کہ خداوند شوگر کی پرابلم جو ہے وہ دور کرے۔ اسی طرح بھائی عامر کے لیے اس کا گلا خراب ہے، تو اس کے گلے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم دعا کریں گے، اور اسی طرح وکی ہے بیٹا وکی، اور اسی طرح اعظم جو کینٹ سے تعلق رکھتا ہے، وہ نشہ کی لعنت میں مبتلا ہیں، چھوٹ نہیں رہا۔ انہوں نے خصوصی طور پر ریکویسٹ بھیجی کہ نشہ کی لعنت سے جو ہے وہ ہم آزاد ہو جائیں۔ اور اسی طرح بیٹا شاہد اور نرین ہیں، یہ دونوں میاں بیوی جو بیمار تھے، کافی حد تک یہاں پریئر ٹائم میں ان کے لیے دعائیں جو ہیں وہ کی گئی، اور خدا نے کافی حد تک ریکور کر دیا ہے۔ باقی مادہ کمزوری کے لیے بھی ہم جو ہیں وہ دعا کریں گے، اور اسی طرح بہن شازیہ کے لیے دعا کریں گے کہ خدا جو ہے وہ اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ اور اسی طرح پیارے بھائی عباد بھٹی جو بیرون ملک سے ہیں، انہوں نے وہاں سے یہ ریکویسٹ کی ان کے کاروبار کے لیے دعا کرتے، ان کے گھر کے لیے کہ خدا اسے اور زیادہ اپنے نام میں، جلال میں، قدرت میں بڑھائے۔ اور اسی طرح بہن پروین کے لیے، بزرگہ کے لیے دعا کریں گے کہ خدا اسے مکمل صحت یابی سے جو ہے وہ ہمکنار کرے۔ اور ابھی ہم سب جھکیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ خادمین اور ایلڈر صاحبان جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، ہم سب مل کر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے جو ہے وہ خصوصی طور پر دعا کریں گے۔ آپ سب لوگ بھی جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ بزرگ آسمانی خداوند تو جو مہربان عدل عبد خداوند ہے، تیرا شکر ادا کرتے آج کے ان لمحات کے لیے گھڑی جو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، تمام لوگوں کو، بیٹی کو، آدم کو تیرے حضور میں لے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس نشہ کی لعنت سے نجات حاصل کر جائے۔ تیرے یسوع نام سے بچاؤ کر کے اور بیٹے نبی کو تیری حضوری میں لیتے ہیں، کہ ہم نے جو تیری
مجھے بھی سنبھالتا ہے، وہ آپ کو بھی سنبھالتا ہے، بھائیوں کو سنبھالتا ہے، بہنوں کو سنبھالتا ہے، ان کو جو خدا کے حضور میں جھک جاتی ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ زبور میں کہ جو سچے دل سے اس سے پیار کرتے ہیں خدا ان کا ذمہ لے لیتا ہے، اور پھر خدا ان کے دل کی مراد بھی پوری کرتا ہے، اور پھر خدا انہیں پریشانی میں نہیں رہنے دیتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں۔ بلعام نے بھی خدا کی بات کو رد کیا، بلعام نے بھی خدا کی بات کو رد کیا ہے، اور خدا نے اس کی آنکھوں کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ گدھی کی آنکھیں کھول دی ہیں، اس کی آنکھیں بند کر دی ہیں، گدھی کو فرشتہ نظر آ رہا، اسے نظر ہی نہیں آ رہا۔ لیڈرز، پاسٹرز یا پولیٹیکل لیڈرز، ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری آنکھیں کھلی رکھے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں اپنی آنکھیں کھولی رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کا جو ویژن ہے میرے لیے، ہم سبوں کے لیے، ہم اس ویژن کو اچیو کر سکیں۔ ویژن یہ ہے کہ ہم روحیں جیتیں، ویژن یہ ہے کہ ہم جانیں بچائیں، ویژن یہ ہے کہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو خدا کے کلام کی وہ خوشخبری جو زندگیوں کو بدل دیتی ہے، جو بیماریوں کو بدل دیتی ہے، جو پریشانیوں کو بدل دیتی ہے، جو حالات کو بدل دیتی ہے، اس خدا کے آگے جھک جائیں۔ آج صبح میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا کہ میری مشکلیں جتنی مرضی بڑی ہو جائیں، جتنی مرضی بڑی ہو جائے، بیماریاں جتنی مرضی بڑی ہو جائیں، میرا خدا ان سب سے بڑا ہے۔ میرا خدا ان بیماریوں سے، ان دکھوں سے، ان انہونی چیزوں سے خدا میرا سب سے بڑا ہے، جو سب پر قدرت رکھتا ہے، جس نے بلعام پر بھی قدرت کو اپنی ظاہر کیا کہ اگر تو میرے کام کو رد کر دے گا، جہاں میں تجھے بھیج رہا ہوں وہاں پر تجھے نہیں جانے کا تیرا دل کر رہا، تو پھر میں تیری آنکھیں بند کر تو میں گدھی کی آنکھیں کھول دیتا ہوں۔ کاش ہم گدھے ہی بن جائیں، آنکھیں تو کھول لیں، اپنے دماغ کو تو خدا کے تابع کر دیں، دل کو اپنے خدا کے تابع کر دیں، اپنے جسم کو خدا کے تابع کر دیں، تاکہ خدا ہمارا گڈ گائیڈر بن جائے۔ گاڈ از گڈ آلویز، ہر وقت خدا اچھا ہے، خدا کبھی بھی برا نہیں ہے۔ ہم جس حال میں ہو، جس مشکل میں ہو، جس بیماری میں ہو، خدا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ساری باتیں ہیں، خدا ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور جو خدا کو رد کر دیں، سن کر توبہ کر کے خدا کو اگنور کر دیں، پھر خدا انہیں کہتا ہے کہ میں انہیں اپنے منہ سے بھی نکال پھینکوں گا۔ کیا کروں گا؟ میں اپنے منہ سے انہیں نکال پھینکوں گا، اور وہ پھر وہ اسی جہان میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے شریروں کا، شرارت کرنے والوں کا حال دیکھے گا۔ یہاں پر بلعام خدا کے آئین کا منحرف ہوا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، میں گدھی پر بیٹھوں گا، وہاں پر چلے جاؤں گا۔ لکھا ہے کہ خدا کی بات کو جو رد کرتے ہیں، جو اگنور کر دیتے ہیں خدا کی بات کو، خدا انہیں پھر آسانیاں نہیں بلکہ مشکلوں میں ڈال دیتا ہے۔ گدھی پر وہ سوار ہے، جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں دوسرے راستے پر جاؤں۔ گدھی کی آنکھیں کھلی ہیں، گدھی دیکھتے ہیں کہ ننگی تلوار لی اور فرشتہ کھڑا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم پاسٹر، ہمیں بھی نظر نہیں آتا، ہماری بھی آنکھیں خدا نے بند کی ہوئی ہیں، ایلڈروں کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ کیا تمہیں نظر آ رہا ہے کہ پادری صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ بہت سے چینلز پر اس بات کو دکھایا جاتا ہے کہ پاسٹر صاحب سب اوکے کی آواز دے رہے ہیں۔ پلیز میری درخواست ہے ان سے کہ خدا کی آواز کو سنیں کہ خدا کی آواز کیا ہے، ارشاد اعظم کیا ہے۔ ارشاد اعظم یہ ہے کہ میں قید میں تھا، تو نے میری خبر گیری نہ کی، میں ننگا تھا، تو نے مجھے پہننے کے لیے کپڑا نہ دیا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ دیا،
میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ دیا. کون ان باتوں کو ایکسپٹ کرتا ہے؟ کیا صرف ہم چندے بٹورنے کے لیے ہی پاسٹر بنے ہیں کہ ہمارے بینک بیلنس ہوں, ہمارے بڑے بڑے گھر ہوں, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, اور جانوں کے لیے ہم کوئی فکر نہ رکھیں؟ میری گزارش ہے ہم سب سے کہ جو خدا کے کام میں مشغول ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ چندہ لینا بری چیز ہے, اچھی چیز ہے, خدا کے کلام کی وسعت کے لیے کام آتا ہے, فیول ڈلتا ہے, گاڑیاں خراب ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مگر ہمیں اس ارشاد اعظم کو بھی نہیں بھولنا ہے. اگر بلعام خدا کے ارشاد اعظم کو بھولا ہے, خدا کی آواز کو بھولا ہے, اگنور کیا ہے, تو خدا نے اس کا راستہ بھی ٹیڑھا کر دیا, اسے تنگ گلی میں لے گیا. گدی پر وہ سوار ہے اور گدی زمین پر بیٹھ گئی ہے, زمین پر بیٹھ گئی ہے, اور اس کا پاؤں جب دیوار کے ساتھ رگڑا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ وہ چھلا بھی گیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ خون شون بھی نکلا ہو, تو اسے چڑ آ گئی, غصہ آ گیا, اس نے سوٹی پکڑی ہے, لاٹھی پکڑی, اسے مارنا شروع کر دیا. تو وہ گدی بول اٹھتی ہے. کبھی کسی نے گدی کو نہیں بول دیکھا ہوگا, تو ضروری نہیں ہے کہ گدے یہی گدے ہیں. بھائی جو کلیسیا کے لوگ ہیں وہ بھی بول سکتے ہیں, جو چرچ کے لوگ ہیں وہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اس راستے پہ نہیں چلنا چاہیے. جو خدا راستہ بتا رہا ہے اس راستے پہ چلنا چاہیے, اپنی من مرضی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو پھر بلعام کی جب آنکھیں کھلتی ہیں, وہ دیکھتا آگے تو فرشتہ ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے, تو وہ پھر سجدے میں آ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے کہ خداوند تو مجھے معاف کر دے. میری آنکھیں بند ہو گئی تھی, میں اندھا ہو گیا تھا دولت کی لالچ میں آ کے, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, مجھے صرف اپنی فیملی نظر آ رہی تھی, مجھے کلیسیا نظر نہیں آ رہی تھی, مجھے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے, مجھے ملک کے حالات نظر نہیں آ رہے تھے, مجھے صرف اپنی حبس پڑی ہوئی تھی. کیا خدا ہم سے یہی توقع چاہتا ہے کہ ہم اپنے پلان ٹھیک کریں, اپنی گاڑیوں کو ٹھیک کرے رکھیں؟ کیا خدا کلیسیا کے لیے درد نہیں رکھتا؟ کیا خدا لوگوں کے لیے درد نہیں رکھتا؟ کیا خدا ملک کے لیے درد نہیں رکھتا؟ کیا خدا جو جیل میں قیدی ہیں ان کا فکر نہیں کرتا؟ کرتا ہے. خدا اگر بلعام کی فکر کرتا ہے, اس گدی کی بھی فکر کرتا ہے جو اس پر سوار ہو کر وہ جاتا تھا جس پر, تو خدا میری بھی فکر کرتا ہے, خدا آپ کی بھی فکر کرتا ہے, خدا بہنوں کی فکر کرتا ہے, خدا بیٹیوں کی فکر کرتا ہے, ان پسے ہوئے لوگوں کی بھی فکر کرتا ہے, ان جیل میں جو ناحق قائد ہیں ان کی بھی فکر کرتا ہے, جو مینارٹیز پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے خدا ان کی بھی فکر کرتا ہے کہ لوگ پاسٹر صاحبان ان تک جائیں جو مظلوم ہیں, جو گرے ہوئے لوگ ہیں, جو پسے ہوئے لوگ ہیں, ان تک جائیں تاکہ ان کو اویئرنیس دیں, ان کو بتائیں کہ میرا خدا جو ہے وہ سب سے بڑا خدا ہے, جو ہم سبوں کی کمان کرنے والا ہے, جو ہم سبوں کے حالات کو بدلنے والا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں اس پر توکل رکھنا ہوگا, ہمیں اس پر توکل رکھنا ہوگا. ہمارا کوئی فیملی کا بچہ ہو, وہ بھی ہمارا خیال نہ رکھے, وہ بھی ہمیں پوچھے نہ کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ لگا اپنے جتنے جانا جائیں. جو بھی خدا کے تابع ہو جاتا ہے پھر خدا اس کا ذمہ نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ خدا کے تابع ہو جائیں, خدا کے ساتھ لپٹ جائیں, اس کے ساتھ ملے رہیں, چھوڑ دیں ان معبودوں کو جو خدا سے دوری پیدا کرتے ہیں. کیونکہ بہت سی جانیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ سب کے جامع میں یسوع مسیح ہوں, پھر باری باری جامع والے شامل. بھائی وہ بھی تو خدا نہیں بنائے ہیں, لوگ خدا نہیں بنائے. اگر خدا نے بنائے ہیں تو پھر خدا تو برے کام ہی نہیں کرتا. وہ تو اتنا پاک ہے, اتنا پاک ہے, اتنا پاک ہے کہ موسیٰ نے ضد کی ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں خدا. اس نے بیک سائڈ دیکھی ہے تو لکھا کہ جب وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے اس کے چہرے پہ نقاب تھا, اتنا نورانی ہے, اتنا پاک ہے. تو ہم اس کی پاکیزگی ہی رہنے ہیں کہ وہ پاک ہے. وہ اتنا پاک ہے کہ میں اس کے لائق نہیں ہو سکتا. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ مجھے اپنی کمان کرا رہا ہے, مجھے اپنے ساتھ اپنے جلال کے لیے چلا رہا ہے. ہم سب اپنے سر کو جھکائیں, خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں,
اور یہ جو کلام ہم سبوں نے سنا ہے، جن کانوں نے سنا ہے وہ کان بابرکت ہو جائیں، جن زندگیوں نے سنا ہے وہ زندگیاں برکت ہو جائیں. جب ہم اپنے گھروں کو جائیں تو ہمیں فیل ہو کہ ہم برکت کو ریسیو کر کے آئے. ہم جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ چیز بابرکت ہو. خدا ان کے پاک کلام کے کھلے سنیں خاص کرتے ہیں. آج کے سارے پریئر ٹائم سیگمنٹ کے لیے جو ہے وہ اختتامی دعا کریں گی، اور اس کے بعد دعائے ربانی اور کلمہ برکات سے پاسٹر شہباز صاحب کے ساتھ مل کر ہم لوگ سے تیرا شکر قدوس قدوس رب الفاج دل دل کی گرہ سے بڑھ بڑھ کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں. یہوہ یعنی نشکر خدا زندہ آسمانی باپ تیرے مسا کے لیے، تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر اور تیری تعریف اور تیری تمجید اور راسون اور روح اور رضے. تو جو تھا، جو تو ہے اور جو تجھے لانے والا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. میں تیری خادم کے لیے تیرے اللہ کو لاکھ بار شکر کرتی ہوں کہ تو نے تیری زندہ آواز کو ہم تک پہنچایا. یوسف راجا جیسے کہ تیرے بندہ نے اعلان کیا کہ تو خود یوسف جانوروں کے منہ میں بھی زبان ڈال دیتا ہے، باہر ہے تو پھر بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کو سنتے ہیں اور اس پر عمل لاتے ہیں. اس ٹی وی کے ذریعے سنا ہے خدا کے دلوں میں تو بیچ بہت ایسی کلام تھا، کوئی 60 گنا، کوئی 70 گنا، کوئی 100 گنا تیرے حضور پھل جا رہا ہو. اے خدا جی نفاس سے تیرے حضور رکھی گئی ہیں، اے جلال سے میرے راجا ان پر تیری نظر کرم ہو. اے خدا یس راجا تاکہ تیری پرستش میں آگے تیرا بندہ بھرے. اے خدا اس کو بلند آواز دے، زور کا مسا دے تاکہ تیرا پاک اس کے ساتھ ہو. اے خدا یس راجا پرستش کے ذریعے بہت ساری بھیڑوں کو تیرے گلا میں شامل کرنے والا بن جائے. تھینک یو جیسس کر تیرا شکر ادا کرتی ہوں تیرے بندہ کے لیے، تیرے خادم کے لیے. اے خدا یس بھائی عرب کے لیے کہ تو نے اپنے بندے کو یہ ویژن دیا تاکہ تیرے کلام کو دنیا کو نکل کے پہنچانے والا بنے. تو اپنے خادم کو اور برکت دے اور زیادہ ترقی دے، اس چینل کو بڑھا تاکہ تیرا نام جلال پائے. اس راجا تو بات کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارا دینی کا مان بنا، باقی والا وقت میں بھی تو بننا تاکہ تیرا نام اس کو جلال بزرگی پائے. تو میرے تجاکات کو سننا اور قبول کرنا تیرا جلالی اور بار بار تک نام رکھ مانگتی ہوں. آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیری ہے. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، روح پاک کی رفاقت اور شراکت جتنے یہاں پر بیٹھے ان سبوں کے ساتھ، کل عالمگیر کلیسیاں کے ساتھ اور قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے. آمین. آمین.